رب کے لیے قربانی ہے، یہ 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 رب کے لیے۔ جی پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ رب کے لیے قربانی کریں، رب کے لیے خون بہائیں۔ اس کے لیے رب حکم فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہہ کے، اسی لیے ایام نحر کہا گیا، کیونکہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے خون بہایا جائے۔ اور خون بہانے سے مراد یہاں عید الاضحیٰ یعنی ایام نحر پر یہ ذبیحہ کا قربان کیا جانا اور اس کا خون بہایا جانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ریاست کو یہ اعزاز، شرف اور خوبصورتی حاصل ہے کہ یہاں قربانی بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہوتی ہے اللہ کے حضور، اور ہر گھر کے باہر آپ کو ایک مویشی نظر آتا ہے، اور ہر گلی میں، ہر قریہ، ہر بستی جاندار ہوتے ہیں جن کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور خوب محبت کے ساتھ اقرباء میں، رشتہ داروں میں، مستحقین میں گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری وجود میں آتی ہے اس قربانی کے کاز کی وجہ سے۔ اگر یہ قربانی نہ ہو تو کتنی بڑی تعداد بے روزگار ہو جائے، وہ جو سال ہر سال ان مویشیوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال اور پرورش کرتے ہیں، تاکہ اس موقع پر جب ہم بیچیں گے اپنے مویشی منڈی میں جا کر تو ہمارے پاس سال بھر کا جو ہمارے اخراجات ہیں، سال بھر کی جو ہماری ارننگ ہے وہ آ جائے گی۔ پھر یہاں چارے والے، آپ دیکھیے ٹرانسپورٹیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے، مویشی منڈی کی جو دائرہ کار ہے، جو حدود ہے زمین کی، وہاں پر ان سب کے معاملات، وہ زمین جو ہے وہ سرکاری محکموں کو یا دیگر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ارننگ ہی ارننگ ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ محض مویشی منڈی تک یہ فائدہ محدود ہے سال کے گزر جانے پر، نہیں، بلکہ وہاں سے خریدنے والا جب خرید کر لاتا ہے تو آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ والے کو پیسے دیتا ہے، گھر آتا ہے۔ اب جو علاقائی سطح پہ چارے کی دکان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کاروبار چل پڑتا ہے کئی دن تک۔ اس کے بعد ایام نحر میں، یعنی بقرہ عید کے دن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے دنوں میں بھی اس کا ایک تسلسل ہے عبادت کا جو چلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی 3 دن کا علاقائی میلہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے چہروں پر خوشی دیدنی ہوتی ہے نا، دیکھنے والے ان کے ریاکشنز ہوتے ہیں، آپ اس وقت ان کے چہروں پر زندگی لے آتے ہیں۔ وہ جو قریب بھوک ہوتا ہے نا، وہ قریب مرگ ہوتا ہے، اور اس کے قریب رب تعالیٰ ہوتا ہے۔ جب آپ اس بھوکے کی بھوک کا سامان کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور یہ بات ہمارے صوفیاء کرام نے اپنی خانقاہوں سے سمجھائی ہے۔ تو تطعیم الطعام کا فلسفہ جس کے مصداق ہمارے اولیاء اللہ رہے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیجئے، آپ سید خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت بابا فرید کو دیکھ لیجئے، آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت خواجہ نظام الدین کو دیکھ لیجئے، حضرت صابر علاء الدین کو دیکھ لیجئے، حضرت جمال الدین کو دیکھ لیجئے۔ ان کے بعد آپ دیگر بزرگوں کو، حضرت امیر خسرو کے بعد سے جو تسلسل ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ لیجئے۔ ہر ایک ولی کامل کے مکتب میں، خانقاہ میں، خانقاہی مکتب ہوا کرتا تھا، تو وہاں سے آپ کو جہاں روح کی تعمیر اور روح کی غذا میسر آتی تھی بطور دین، بطور اصلاح، بطور قرب خداوندی، اسی طرح بہترین ذریعہ اس دعوت کا انہوں نے تطعیم الطعام کو بنایا، اس فلسفے کو متعارف کروایا اللہ کے اولیاء نے کہ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی بھلائی کے لیے سامان کرو۔ اب ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ جب ہم پہ لازم بھی ہے، یعنی ایک واجب صدقہ ہے یہ قربانی کا کرنا، ایک واجب ہے، تاکیدی حکم ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں استطاعت رکھتا ہو قربانی کی، قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہمارے مصلوں کی جانب نہ آئے، ہمارے مصلی گاہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ یعنی رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم آن دی ادر ہینڈ ہم ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس طرح کی جو باتیں ہمیں سننے کو ملیں، مصلی گاہ سے دور کر دینا، اللہ اکبر۔ یعنی مصلی گاہ کے لیے رسول انعام عمر بھر کوشاں رہے، لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینا، نماز کی طرف لانا، رب کی طرف لانا، اور فرماتے ہیں کہ مصلی یعنی عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کا شکرانہ، اللہ اکبر، وہ ہمارے مصلی گاہوں کی طرف نہ آئے جس کی استطاعت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ قربانی نہیں کر رہا۔
تو اگر آپ کی استطاعت ایک بڑے جانور کی ہے تو آپ بڑے جانور کی قربانی کریں گے. اگر آپ کی استطاعت اس جانور میں حصہ لینے کی ہے, 2-4 حصے لینے کی ہے, تو آپ حصے لیں گے. اگر آپ کی استطاعت بکرے کی ہے تو آپ بکرے کی قربانی کریں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو ایک قربانی میری اور آپ کی کائنات کے تمام لوگوں کی جانب سے, پوری امت کی جانب سے کرتے تھے. یعنی ہم میں جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے, بندہ مومن, آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی جانب سے قربانی ہوئی ہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر چکے ہیں پوری امت کی جانب سے. اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ پیرالل آپ ہر سال امت کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے. وہ قربانی جو رد نہیں ہوگی. آج بھی اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی جانور کی قربانی کروں, ممکن ہے میں اپنا نام پیش کروں تو وہ قبول نہ ہو, لیکن یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام. یہ وہ نام ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے, کیونکہ اس نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا. میں ابھی راستے میں احمد منیر صاحب سے, مفتی صاحب قبلہ سے بات کر رہا تھا. ان کے بیٹے کا نام میں بھی احمد ہے, ان کے ہمارے پیر صاحب کے نام میں بھی ایک نسبت ہے, احمد شاہ نورانی, شاہ احمد نورانی. لفظ احمد, آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے اور زمینوں پر آپ کا نام محمد ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہ محمد کیسا نام ہے, اس میں 2 مرتبہ میم آتا ہے. شاعر کا خیال دیکھیے, عیسوی سال کا جب 570 اترا, رات کے پچھلے پہر نور کا پیکر اترا, وہ عجب نام ہے جب بھی اسے جپنا چاہا, وہ محمد ہے میرے لب پہ مکرر اترا. وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میرے آقا کا نام آیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیا کیجئے, کیونکہ میرا رب بھی درود پڑھتا ہے میرے نبی پر. تو ہم اور آپ, اللہ اکبر, ایک ایسا عمل جو رب تعالیٰ بھی کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں ایک ایسا عمل جو رب تعالیٰ کرتا ہے, یہ قربانی کا عمل نہیں ہے, لیکن قربانی کے بعد اس گوشت کے کھلائے جانے اور تقسیم کرنے کا عمل, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والا. تو جب وہ صفت خدا کی بندوں میں نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں, جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں, جو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں, جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. آئیے ہم بھی وہ رحمان کا بندہ بنے کہ جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے, جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جو جہاں سے گزرے اپنی خوشبو چھوڑتا ہوا جائے, اپنے نشان چھوڑتا ہوا جائے. جناب ارشاد انجم صاحب بھی ہیں, مفتی احمد منیر صاحب بھی ہیں, اور ممتاز ڈاکٹر جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ, اس کاز کی غرض سے میں اور آپ کئی برس پہلے بھی یکجا ہوئے ہیں. جی بالکل. اور میں آپ سے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان سے متعلق, بڑے گوشت سے متعلق بھی بات کرتا رہا. جی بالکل. اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیں ویسے تو ڈائبٹیز ہوتا ہے اور لوگ اس میں احتیاطی جو ہے پریکاشنز ظاہر میجر ہوتے ہیں ان کے, لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے دیکھا قربانی کے ایام میں ذرا بد پرہیزی کر ہی لیتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت کم ایسا سننے میں آیا جی قربانی پہ بد پرہیزی کے اور اس کے نقصانات ہو گئے. اب بالاتفاق ایسا ہوا, یعنی بد پرہیزی سے مراد اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بسیار خور بن جائے, لیکن بہرحال وہ کر لیا. اچھا آج ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ اب ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ اینڈوکرائنالوجسٹ بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں آگاہی فراہم کریں. کچھ ذرا آن دی ادر ہینڈ ہم ڈائریکشن چینج کرتے ہیں ٹاپک کی, اور تھوڑا اس طرف بھی آئیں اور قربانی اور یہ کاز بھی ذرا شامل کریں. دیکھیں بات یہ کہ ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی, میں نے اس سے جو نتیجہ نکالا, جی وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہائے اور کبھی لے کر آزماتا. کیا بات ہے, واہ واہ. جب وہ دیتا ہے تو پھر تقاضۂ قربانی ہوتی ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, کیا اچھا جملہ ہے ماشاءاللہ. دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیش بہا دیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے, یا اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی آزمائش ہے. اب رہی بات ہم ڈائبٹک پیشنٹ کی, جب ہم بات کرتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے کا گوشت نہیں کھانا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. قربانی میں ڈائبٹک پیشنٹ بھی تھوڑا بہت کم مقدار میں, مناسب مقدار میں لے سکتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو. اگر وہ اس میں بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جب یہ دن گزر جاتے ہیں یا دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ویجیٹیبل کے ساتھ, سبزیوں کے ساتھ, یا پھر مطلب کہ جو ہے وہ دال کے ساتھ, اس کے ساتھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک دو بوٹی لینا کوئی ایسا حرج نہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں البتہ بہت زیادہ مقدار میں گوشت لینا وہ تو سبھی کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا ہماری اپنی انسانی بناوٹ کو, تو ہمارے 2 دانت نوکیلے ہیں. یہ 2 نوکیلے دانت جو ہیں بنیادی طور پر گوشت کھانے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں, یا ان جانداروں میں ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھاتے ہیں.
تو میانہ روی سے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ادویات کو جاری رکھنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد فوری طور پہ اسے گوشت کو نہ پکائیں، تھوڑی دیر آپ اسے فریج میں رکھیں یا ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے پکائیں۔ قربانی ایسی جگہ کریں جہاں پر کہ مٹی یا دوسری غلاظت جو ہے اس میں نہ لگے، اور قربانی کے بعد جو ہے جو غلاظت ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ اسے ایسے ہی گلیوں کے کونوں پر پھینک دیتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ تو KMC والے لے جاتے ہیں لیکن باقی پڑے رہ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سارا مطلب ایک انفیکشن، بدبو اور وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ہم قربانی دیں، قربانی لیں نہ، قربانی دینے والے بنے۔ بالکل صحیح تو صفائی کا خیال رکھنا بھی قربانی ہے، ہم اسے صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں، ہم اپنی بھی اور دوسروں کی صحت کو بھی جو ہے رسک پر نہیں رکھیں گے۔ تو یہی مطلب قربانی کا یہ ہے کہ اس میں آپ اس کے تقاضے ظاہر ہے، ٹرانسپیرنسی کا خیال ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھنا ہے، اور مطلب یہ کہ یہی مطلب میں جو ہے اس میں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ میں جناب ارشاد انجم صاحب سے نعت شریف سننے کا خواہاں ہوں۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، مطلب میں ایک اظہار کر رہا ہوں۔ خالد صاحب کی آپ نے نعت پڑھی تو خالد صاحب کہتے ہیں میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ، نہ پوچھو لاج ہے کس کے ہاتھ۔ فرمائیے بسم اللہ۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر، اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ،
رکھ لیں وہ جو در پر. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے. کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ. گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومیوں جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، آقا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اللہ اکبر اللہ. کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا، اور انداز بھی بزرگوں کا اور استادوں کا آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی حضور کی نعت پڑھتے رہنے کی، کیونکہ نعت دیکھیں سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ. ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، ہم اسی کی بدولت پہچانے جاتے ہیں. اللہ نے چاہا تو کہا نا حشر میں انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے اسی نام و نشان سے. ہم اللہ ہمیں اسی نام اور اسی نشان سے اٹھائے، کیونکہ یہی نام ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا تاج ہے اور آخرت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچائے گا. میں مفتی احمد مرید نورانی صاحب کی جانب آتا ہوں. حضور کچھ سیرت رسول، کچھ حضور کی سخاوت، کچھ حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو، کچھ سخاوتوں کا ذکر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہ مہینہ قربانیوں کا اور سخاوتوں کا چل رہا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کے اہل بیت کی سخاوت کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کے شان نزول کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ایک دفعہ ان کو بخار آیا، تو کسی نے حضرت علی سے کہا کہ نظر مانے روزے رکھنے کی تو ان کا بخار اتر جائے گا. تو حضرت علی نے 3 روزے رکھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی 3 روزے رکھے. اب دن میں روزہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مزدوری کی، مزدوری کے بعد واپس آئے، گھر میں روٹیاں بنائیں. تو ایک روٹی حضرت علی کے لیے بنی، ایک روٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، ایک روٹی شہزادوں کے لیے، ایک روٹی نکرانی کے لیے بنی. تو ابھی یہ حضرات دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہی ہیں کہ دروازے پر آ کر صدا کسی نے دی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. حضرت علی نے کہا میرے حصے کی روٹی دے دو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا میرے حصے کی بھی دے دو. سب نے کہا ہمارے حصے کی دے دو. سب نے پانی سے افطاری کی روٹی ان کو دے دی. اللہ اکبر. اور دوسرے دن پھر ایسے ہوا، پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک صدا آئی کہ میں یتیم ہوں، بھوکھا ہوں، مجھے کھانا دیجئے. تو پھر آج بھی سب نے اپنی روٹی ان کو دے دی اور پانی سے افطاری کی. اللہ اللہ اللہ. تیسرے دن بھی یہی ہوا، ابھی دسترخوان بچھا کے افطاری کے لیے بیٹھے ہیں تو آواز آئی دروازے سے کہ میں قیدی ہوں اور مجھے اشد بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے. تو آج بھی تینوں حضرات نے سب حضرات نے اپنے جو افطاری کی روٹیاں تھیں دے دی اور پانی سے افطار کی. اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ان حضرات کے لیے پھر جنت سے کھانا بھیجا گیا.
اسی طرح اس گھرانے کی سخاوت کا ایک اور بہترین واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار آیا، کئی دن کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ایک دن حضرت علی نے کہا کہ کچھ کھانے کا دل کر رہا تو مجھے بتائیں۔ حضرت علی نے بار بار جب اصرار کیا تو سیدہ نے کہا میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مزدوری کی، اور اس مزدوری سے جو اماؤنٹ حاصل ہوئی تو اس سے ایک انار خریدا۔ انار خرید کے آ رہے ہیں کہ بازار میں ایک طرف دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں بیمار ہوں، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے بیٹھ گئے، تو اس سے پوچھا تجھے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے وہ انار جو سیدہ کے لیے لیا تھا اس کو دے کے خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ خالی ہاتھ گھر آئے، جب آپ نے دروازہ بجایا تو سیدہ نے آ کر خود دروازہ کھولا۔ جب حضرت علی گئے تھے تو بخار تھا، اب آئے تو سیدہ حشاش بشاش ہیں اور بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ حضرت علی داخل ہوئے تو سیدہ نے فرمایا اے علی اچھا کیا کہ وہ انار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ جب آپ انار اس کو خرچ کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے میرے منہ میں انار کا ذائقہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے انار کھا لیا ہے، اور اس انار سے میرے طبیعت میں تر و تازگی آ گئی، بخار اتر گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازہ بجایا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھال لے کے کھڑے ہیں اور اس پر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت علی نے کپڑا ہٹایا تو وہ انار تھے۔ گنا تو کتنے انار ہیں؟ 9 انار ہیں۔ فرمایا کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ حضرت علی نے کہا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان کہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، حضرت علی کہیں نہیں ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب بار بار اصرار کیا تو حضرت سلمان نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے حضور نے بھیجا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کیونکہ میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 گنا دوں گا۔ 10 کو یہ تو 10 گنا ہے ہی نہیں۔ اللہ میں تو ایک انار خرچ کر کے آیا ہوں، یہ تو 9 ہے، 10 ہے نہیں، ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت سلمان یقین دیکھیں، یقین کامل، اللہ پر توکل دیکھیں۔ اللہ تو حضرت سلمان فارسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے نبی کے گھرانے کی کیا شان ہے، میں نے آزمانے کے لیے ایک انار جیب میں ڈال لیا تھا، وہ یہ ہے، یہ لیں 10 انار حضور نے آپ کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ کے راستے پہ جو دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری جان، ہمارے مال، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس کا کرم دیکھیں، وہ فرما رہے کہ جو تم مجھے میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، کہ جس طرح قرض لینے والا لوٹاتا ہے اور میں بھی لوٹاؤں گا۔ کتنا لوٹاؤں گا؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اسے دگنا 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 کئی گنا دگنا عطا فرمائے گا۔ یہاں آ کر دنیا کے کمپیوٹر کیلکولیٹر ناکام ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک خلوص کے ساتھ جو ہم کریں گے اس کے راستے میں خرچ کریں گے تو کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یقیناً جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو دے رہا ہے وہ بھی قربانی میں ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اور انسان کی آزمائش یہ ہے کہ انسان جب اس میں وسعت ہو، جب وہ دے سکتا ہے تب بھی دے، تنگ دستی ہو تب بھی دے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے متقین کی خوبیاں بیان فرمائی 4 پارے میں، کہ فرمایا جنت کو ہم نے متقین کے لیے تیار کیا۔ متقین کون ہے؟ فرمایا متقین وہ ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خوشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقین وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک انسان کو جو ہے نا قربانی کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ان دنوں میں علماء کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں بتایا کہ جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے جو قربانی کر رہے ہیں وہ ناخن نہ کاٹیں، وہ بال نہ کاٹیں۔ کیوں؟ حاجیوں کے مشابہ ہوں گے تو اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں میرے آقا کی سیرت دیکھیں، حضور کی سیرت دیکھیں کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔
تو میرے آقا کی جو سیرت ہے وہ قربانی سکھاتی ہے کہ کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے معاف کر دو، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو معاف کر دو، کسی نے بد اخلاقی کی ہے تو معاف کر دو۔ یہ بھی ایک حضور کی سیرت کا جو پہلو ہے، یہ بھی ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، فرمایا جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ کے رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس سے معاف کر دے، اور جو تیری طرف برائی بھیجتا ہے تو اس کی طرف اچھائی بھیج۔ بالکل یہ حضور کی سیرت اور یہ حضور کی تعلیمات ہیں، اور یہ میرے آقا کے گھر والوں کی آل بیت کی سیرت ہے کہ دیکھیں کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کو اگر ہم اس انداز میں کہیں کہ قربانی کا جو آغاز ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، اور اس کا جو اختتام ہے وہ امام حسین نے کربلا میں کر دیا۔ نہایت اس کے حسین جی سب کچھ قربان کر کے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کر کے، اپنی جان کو بھی قربان کر کے عرض کر رہے ہیں مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اللہ پاک حسین سے اتنا راضی ہوا کہ لوگوں نے امام حسین کا سر کاٹ دیا، جسم سے الگ کر دیا۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب حسین نعوذ باللہ دنیا میں ان کا سر جھک گیا، اللہ پاک نے انہی دشمنوں کے ہاتھوں سے آپ کا سر نیزے پہ بلند کروایا کہ آج بھی امام حسین کا سر سب سے بلند ہے، اور صرف بلند نہیں ہے بلکہ اس سر مبارک نے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی، تلاوت بھی کی۔ شہید کربلا نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی۔ بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دکھایا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔ ایک قربانی کی بکنگ اور تفصیلات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا UN نمبر ہے 02111546984۔ اب میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا UAN نمبر ہے 02111546984۔ آپ ہمارا فون نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 02132728765۔ اگر آپ پاکستان کے باہر سے کہیں ہمارے ساتھ بکنگ کروانا چاہتے ہیں، قربانی کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تفصیلات دینا چاہتے ہیں، تو ہمارا UN نمبر اور ہمارے فون نمبر سے پہلے آپ کنٹری کوڈ ہمارا 00922132728765 ڈائل کیجئے۔ اگر ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@kgnwt.org۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org۔ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں بذریعہ ای میل، بذریعہ ٹیلی فون، بذریعہ UAN نمبرز، اور اپنی اپنی قربانیاں آپ لکھوائیے، اپنا اپنا پارٹیسپیشن آپ شامل کیجئے کہ قربانی اللہ رب العزت کے حضور وہی قابل قبول ہے جس میں اخلاص ہے، جس میں اچھی نیت ہے، جس میں اچھا جذبہ ہے۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی نیت کیا ہے کہ قربانی آپ سب کی ہم شامل کریں، قربانی کریں، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ مستحقین کے گھروں تک پہنچایا جائے، اور گوشت سے کھانے پکا کر ان کو کھلائے جائیں، کھانے ان کو پیش کیے جائیں۔ یہ ARY کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر ہیں جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے سال 2022 کی اجتماعی قربانی میں۔ ان جانوروں کی نگہداشت، پرورش اور صفائی کا بے انتہا خیال رکھا گیا ہے۔ ویکسینیشن کا میڈیکل سائٹ بھی ہماری بڑی سٹرانگ ہے الحمدللہ، کنٹینیوسلی ان کو جو ہے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ کسی جانور میں کوئی بیماری ہو تو فوری طور پہ اس کے لیے ویکسینیشنز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر ہیں، یہ کسی منڈی کے مناظر نہیں ہے، یہاں ہجوم نہیں ہے اس طرح سے۔ آپ اگر پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یا پاکستان کے باہر کہیں رہتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں تو آپ ARY کیٹل فارم ہاؤس بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں جا کے جانور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح جانوروں کی یہاں پہ نگہداشت کی جاتی ہے، کس طرح ان کی پرورش کی جاتی ہے، کس طرح ان کے کھانے پینے کا صاف ستھرا نظام بنایا گیا ہے، کس طرح ان جانوروں کی آپ دیکھیے گا۔ اب ان جانوروں کی سکن دیکھیے
کیا اتنے صاف اور شفاف جانور، ڈے لائٹ میں آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے وداؤٹ اینی فلٹریشن، کہ اتنے صاف اور شفاف جانور یہ وہاں سے ایسے نہیں ہوتے، یہاں پالے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو پراپر اللہ کے حضور چونکہ پیش کیا جانا ہے تو سجا سنوار کے پیش کیا جائے، اس کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے۔ بندہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے، جو ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کیا ہے۔ تو آئیے اور بڑھ چڑھ کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ساتھ اجتماعی قربانی 2022 میں حصہ لیجئے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ قربانی ہے جو اخلاص اور تقوی پر دار و مدار رکھتی ہے، یعنی اس قربانی کے اندر نیت اور جذبہ کار فرما ہے، اور قربانی میں محض یہ ایک ہی چیز قابل قبول ہے، کیونکہ اس جانور کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے آپ سے، یہ جانور اللہ کو آپ سے نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے آپ کے اندر موجود تقوی۔ آج آپ اپنی عزیز شے، اب آپ جب منڈی جاتے ہیں، دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سال بھر جانور کی پرورش کریں، نگہداشت کریں، آپ کی مانوسی کا جو لیول ہے وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے، آپ اس کو بہت زیادہ پیار کرنے لگیں، عزیز سمجھنے لگیں، اس کے بعد آپ قربان کریں تو یہ تو کیا ہی بات ہے، اس کی عظمت اور ہے۔ لیکن ایٹ لاسٹ وہ جو بیفور فیو ڈیز ہم لوگ منڈی کا رخ کرتے ہیں اور جانور لے کر آتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو پہلے پسند کیا جاتا ہے۔ جو جانور سب سے زیادہ پسند آتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ پیار آتا ہے، جو دل کو سب سے زیادہ لبھاتا ہے، اچھا ان جانوروں کو عام دنوں میں آپ دیکھیں پورا سال تو آپ اگنور کرتے ہیں، آپ دیکھ لیا نہ دیکھا ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس جانور کو دیکھنے کے شوق کی سطح بھی بڑی بلند ہے۔ لوگ اس کو شوق سے دیکھنے جاتے ہیں، پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے جسے اللہ نے اپنی راہ میں قربانی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سعادت اس جاندار کو بھی ملے گی کہ یہ رب کے حضور اس کی گردن جو ہے وہ دی جائے گی، رب کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا۔ بندگان خدا، اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے۔ میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے بھی کچھ مزید بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ بڑے ہرڈلز ہیں جنہیں وی آر فیسنگ ناؤ ڈیز، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے، انسان دال خرید کے پکا کے کھا لے بڑی بات ہے، مطلب اس کے لیے یہی بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو چہ جائے کہ وہ گوشت خریدے، پکائے، بنائے، کھائے۔ اچھا پھر ایک تو ہوتا ہے کہ گوشت خرید کے کھانا، ایک ہوتا ہے کہ گوشت دوسروں کو کھلانا۔ یہ جذبہ ذرا اس کاز کو ذرا آپ فوکس کریں نا کہ یہ اس وقت کس تیاری میں ہم ایک مہم، ایک کیمپین لے کے چل رہے ہیں، ایک تحریک ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا عید پر، کیونکہ گوشت تو اب ان کے لیے امپاسبل ہو گیا نا سر۔ بالکل، آپ 1000 روپیز پر کے جی کیسے پرچیز کرے گا؟ میڈیکل سائنس میں چونکہ ڈائبٹیز کا ڈاکٹر ہوں تو اسی وہاں سے اس نظر سے ہی دیکھوں گا۔ جی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے غذا کے 3 حصے کریں، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ غذا کے لیے، اور یہی فرمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک دفعہ میری ایک ملاقات باہر ایک ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے کہا مسلمانوں میں تو ڈائبٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے، ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ پانی اور ہوا کے حصے کو بھی غذا سے بھر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا قربانی کا، اس کے 3 حصے رکھے، ایک حصہ ان لوگوں کے لیے مستحقین کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور اگر ضرورت ہو تو اس حصے میں سے بھی ان کو دے دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نا کہ ان کو اگر ہم خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو، دوستوں کو یاد رکھتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہے۔ استاد قمر جلالی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہائے چشم تر ایسا بھی ایک آنسو ندامت کا، جسے دامن پہ لینے رحمت پروردگار ہے۔ کیا بات ہے، یعنی آنسو کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں آپ اللہ کی راہ میں خون بہا رہے ہیں، تو اس کی بات ہی کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے ان رشتہ داروں کو، ان دوستوں کو جو سالہ بھر گوشت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اب مہنگائی کے دور میں اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ شاید متوسط طبقے کے لوگ بھی شاید ہفتے میں ایک ہی بار گوشت کھاتے ہوں گے۔ یہ اچھا موقع ہے خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنے کا جو کہ مستحقین ہیں، دوستوں کو۔ اور یہ جو ٹرسٹ جو یہ کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا کام ہے، کیونکہ مستحقین تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو آگے صحیح طریقے سے دینے والوں کی کمی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور ایک اور ٹرسٹ بھی اس کا مطلب IRY کا تھا، اور بہت احسن طریقے سے یہ کام کر رہا ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں اپنے غریب دوستوں اور غریب لوگوں کو بھی
یاد رکھا جائے اور انہیں مطلب اس چیز کا احساس دلا جائے کہ نعمت ہے اللہ کی ہاں بہت بڑی. کیونکہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو. تو اگر آپ نے یہ درد نہیں رکھا تو پھر آپ کی قربانی نہیں رہتی. بالکل صحیح بات ہے. اور تمنا درد دل کی ہو, اقبال نے کہا نا, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے درد کو محسوس کریں. ہم اپنے درد کی بات تو کرتے ہیں کہ مجھے فلاں درد ہے, فلاں کمی ہے, فلاں حزن ہے, فلاں ملال, لیکن ہم دوسروں کے درد کو دیکھنا اور سننا نہیں چاہتے. جی اگر سن کر ان کے درد کا درما نہیں کر سکتے, درد کا سامان نہیں کر سکتے, تو کم از کم ان کے درد میں شریک تو ہو سکتے ہیں. اچھا, ابھی تو ہم آپ کو بہت اچھا, آسن اور بڑا جسے کہتے ہیں ایزیسٹ وے کہ آپ ان لوگوں کے درد کو محسوس کر لیں, ٹو گیٹ دیم. آپ ان کے ساتھ ایک سمپتھی والا ایک جذبہ. آپ دیکھیں اس طرف وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے یا کسی پوچھنے والے نے سوال جب کیا کہ مجھے سارا دین جو ہے نا, آپ کا سارا دین, یہ 2 جملوں میں بتا دیجئے, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں پر شفقت, یعنی اس کے بندوں کی خدمت, یہ سارا دین ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا, اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں پر شفقت, اس کے بندوں کی خدمت. تو اب قربانی پر عید الاضحیٰ پہ ایک طرف تو اللہ کی اطاعت ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کی مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے, کیونکہ اس قربانی کا گوشت تو نہیں ملے گا, اس قربانی کے گوشت سے کھانے پکا کے انہیں کھلائے جائیں گے. دیکھیں میرے بھائیوں, میری بہنوں, مجھ سے بہت سارے کرنے والوں نے سوال بھی کیا, وہ لوگ جو صوفی ازم کی باتیں کرتے ہیں. خیر ان لوگوں کی میں بات نہیں کرتا جو ویسٹ میں اس کو دوسرے انداز سے پریٹینڈ کر رہے ہیں یا دوسرے انداز سے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں, صوفی ازم کہہ کر. تو دراصل تو تصوف یا صوفی ازم یا صوفی تھاٹس جو ہیں وہ کس چیز کا نام ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تصوف میں خدا کی تلاش بہت آسان ذریعوں سے صوفیاء کرام نے سمجھائی ہے. یعنی عشق سمجھایا ہے, اور جو عشق میں آ گیا, عشق کی مستی میں آ گیا, اسے خدا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب آپ دیکھیے, جس کو عشق ہو جاتا ہے نا رب تعالیٰ سے, اس کو عشق ہو جاتا ہے, تو وہ پھر رب کو ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہے. اسے رب نظر نہیں آتا, لیکن اسے مخلوق میں, مخلوقات میں, خدائی میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں. ہر ذرے میں اس کا جو جمال ہے وہ اسے دیکھتا ہے, بھانپتا ہے, پرکھتا ہے, کوشش کرتا ہے اس تک پہنچنے کی, تاکہ اسے قرب ملے اللہ تعالیٰ کا, وہ قریب ہو اللہ سے, وہ بندوں کے قریب ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا بندگان خدا میں بھی رب ملتا ہے, لیکن بندوں سے مراد وہ انعم اللہ والے بندے, وہ ولدالین والے بندے نہیں. تو بندوں سے قریب ہوتا ہے اور رب کے قریب ہو جاتا ہے. اب کون سے بندے؟ بیچارے, بے کس, بے بس, بے یار و مددگار بندے. جائیں ان کی داد رسی کریں, ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں, رب کو اپنے قریب پائیں گے آپ. اچھا پھر ایک اور بات, انہی بندگان خدا میں جس کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے, جو بھوکا ہے, اس سے بڑا کوئی عبادت کا فلسفہ صوفیاء نے سمجھایا ہی نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا, اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. تو تعیم الطعام, کیونکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عبادت کی تلاش کرنا چاہی کہ جو رب کے مجھے ایسے قریب کر دے, اور وہ عبادت میں نے تطعیم الطعام یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا پائی. یعنی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ دیکھیے, جملہ دیکھیے, فرماتے ہیں کسی بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا چلا جانا, بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا چلا جانا. اب بھوکا امیر ہو, غریب, کالا ہو, گورا, کسی مسلک کا ہو, کسی رنگ نسل کا ہو, چاہے کسی مذہب کا ہو, کیونکہ انہوں نے غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی کھانے کھلائے اور انہیں اسلام کی طرف لائے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا چلا جانا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے سے افضل ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ تو لگائیے اس نیکی کا لیول اور سطح کیا ہے کہ بھوکا کھانا کھا لے. اب وہ جو بھوکا ہے اس کے قریب بھوک ہے نا, مطلب اس کے قریب اللہ ہے. یاد رکھیے گا یہ بات, یاد رکھیے گا. اگر آپ کو اللہ نہیں, میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. تلاش کی ضرورت ہے, تلاش غلط طریقے سے نہیں کریں. ایک بھوکا جس کے قریب اللہ ہے, آ کے اسے کھانا کھلائیں, اللہ کو اپنے قریب پائیں گے آپ, اللہ آپ سے قریب ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس برس اللہ آپ سے قریب ہو جائے, آپ اللہ سے قریب ہو جائیں. اور اس قربت کی خاطر یہ اجتماعی قربانی 2022 یہ ان لوگوں کا ادارہ ہے کہ جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے, بڑے اعزازات دیے ہیں, شہرت, دولت, عزت سب عطا فرمائی ہے,
لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو جائے، اللہ کے ہم ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو ہم قربانی کا گوشت دے سکیں، اس گوشت سے بنا کے کھانے کھلا سکیں۔ بس پتہ نہیں کیا بات ہے، ان لوگوں کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ یہ شاید اس فلسفے کو کی لذت کو چکھ چکے ہیں کہ بھوکے کی بھوک ختم کر کے اللہ کی جانب سے رحمت اور قلبی اطمینان اور انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ لذت بن چکی ہے عبادت، یہ کھلا کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان کو، یہ بہت سارے مقامات پہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کھلانے کی جو ان کے اندر جو ایک طلب اور جستجو ہے، جلدی کرو کھانا بناؤ لوگوں کو کھلاؤ، جلدی کرو کھانا بناؤ لوگوں کو کھلاؤ۔ اجتماعی قربانی کو بھی انہوں نے دیکھیں دسترخوان کی شکل دے دیا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ایک غریب آدمی، ایک لوور میڈل کلاس آدمی اس وقت کھانے کا گوشت اگر آپ اسے دے دیں تو وہ اضافی جو لوازمات ہیں، آئل ہے، اسپائسز ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ہی کین ناٹ افورڈ دیز تھنگس۔ تو وہ یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس گوشت کو باقاعدہ بنایا جائے، پریپیئر کیا جائے، ان کو باقاعدہ کھانے کی شکل میں پیش کیا جائے، پیک کر کے دیا جائے، یہ گھر جائے اپنے بچوں کو کھلائیں۔ یہ بھوکے جب کھانا کھائیں گے، اللہ اکبر۔ دوسرے مذاہب میں بھی آپ کو پتہ ہے، لوگ اگر کوئی بھوکا آیا اور اس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا تو ان مذاہب میں وہ اپنی اس بھوک کے ختم ہو جانے کے بعد اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ تم نے بھوکے پیٹ کو نوالا کھلایا، میں اس نوالے کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بھوکا انسان قریب مرگ ہوتا ہے، بھوک انسان کو مار دیتی ہے، اور اگر آپ اسے کھانا کھلائیں آپ اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ کسی کو زندگی دینے سے بڑی کیا عبادت ہوگی؟ آئیں اس برس ہزاروں لاکھوں لوگوں کو زندگی دیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ، اور ہمارا اللہ ہم سب کے ساتھ، ہمارا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں کے باوجود ہم سے رزق نہ چھیننے والا، ہم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے وا رکھنے والا، ہمارا سب سے پیارا دوست ہمارا اللہ۔ اس برس آئیں اس سے دوستی مضبوط بنائیں، اس کو راضی کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، عید الاضحیٰ پہ قربانی کریں۔ آئیں بڑھ چڑھ کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی 2022 کی قربانی میں حصہ لیں۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑتا رہنا، اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے، نوکر شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ارشاد انجم صاحب کے کلام پہ بسم اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا
صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔